اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے۔ میرا نام عمران بٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب آفیشیل چینل۔ تمام دوست محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ دوستو، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے بجٹ کا موضوع، جو کہ پوری دنیا میں سب سے اہم موضوع بنا ہوتا ہے۔ جب جس ملک کا بجٹ پیش ہوتا ہے تو اس کی جو شاہ سرخیاں ہیں یا ہیڈ لائنز جو ہیں ان میں دن رات اس کا تذکرہ رہتا ہے۔ ہمارے ملک میں بجٹ کا جو سیشن ہے اس کا سینیریو ذرا مختلف ہے۔ عوام بجائے جو موجودہ وزیر خزانہ ہوتے ہیں اس کی تقریر سننے کے، جو گلی کوچوں اور محلوں میں بیٹھ کر بجٹ پر گفتگو ہوتی ہے، جس کے جو ذہن میں آیا اس نے وہ بتایا، اس پر زیادہ اچھے طریقے سے عمل درآمد کرتے ہوئے اسی گفتگو کو آگے پاس اوے کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، پوری دنیا میں جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو عوام کا پورا فوکس اس پر ہوتا ہے اور وہ اس سیشن کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں، اور اس میں سے جو چیزیں ان کو ٹھیک نہیں لگتی اس پر اپنی وہ رائے سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں یہ نظام بالکل مختلف ہے۔ ایک تو عوام کو صرف جو ہوٹلوں کی حد تک ہے اس میں دلچسپی ہوتی ہے، بجٹ سیشن جو ہے وہ بہت کم لوگ سنتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو جو اپوزیشن ہوتی ہے اس نے، وہ جو بھی ہو اپوزیشن، اس نے جو ایوان ہوتا ہے اس کو مچھلی منڈی بنایا ہوتا ہے، اور وہاں پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، اور کوئی بھی بندہ پورے جو اطمینان کے ساتھ اس تقریر کو نہیں سنتا۔ اور ہر بار آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے تو جو بھی وزیر خزانہ وہ جس پارٹی سے بھی ہو، جب بجٹ پیش کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس نے ہیڈ فون جو ہیں وہ اپنے کانوں سے لگائے ہوتے ہیں تاکہ وہ شور کی آواز سے ڈسٹرب نہ ہو۔ تو مہذب ملکوں میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ ان کو آرام سے بیٹھ کر اس سیشن کو سننا چاہیے، اور اس میں جو کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہوتی ہیں اس پر ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، وہاں سے وہ ہر طرح کی پرفارمنس دے سکتے ہیں، لیکن اس پرفارمنس کی بجائے انہوں نے صرف شور شرابہ کرنا ہوتا ہے اور پارٹی بازی کر کے عوام کو بیوقوف بنا کر اپنا ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں عمران خان کی حکومت میں یہ تیسرا بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور اس بجٹ کا ٹوٹل جو حجم ہے وہ 8,487 ارب روپے ہے۔ پچھلے سال جو بجٹ پیش ہوا تھا اس میں 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا حکومت کو، اور پچھلے جو 2 بجٹ حکومت نے پیش کیے ہیں وہ انتہائی مشکل ترین ان کے لیے تھے، اور وہ اس بجٹ میں اس کا خمیازہ جو ہے انہوں نے ادا کر دیا ہے۔ اور یہ بجٹ جو ہے وہ عوامی رائے کے مطابق عوام دوست اور بہترین بجٹ پیش کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے، اور یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے، اس کا کسی اور کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں جو اپنے تجزیے کے طور پر آپ کو اس کی ساری معلومات بتاؤں گا۔ 20 ارب ڈالر کا جو خسارہ تھا وہ اب 800 ملین اس میں اضافہ ہوا ہے آمدن میں، مطلب وہ خسارہ 20 ارب ڈالر کا کم ہو کے اب ہم منافع میں جا رہے ہیں، جو کہ 800 ملین اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ بجٹ اس لحاظ سے حکومت نے بہت اچھا بجٹ پیش کیا ہے۔ اس میں کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے بلکہ کچھ ٹیکسز جو ہیں ان میں چھوٹ دی گئی ہے، باقی وہی جو سابقہ روایات چلی آ رہی ہیں اس کے مطابق چل رہا ہے۔ کورونا کے باوجود فی کس آمدنی میں 15% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جو وزارت و شمار ہے ان کے مطابق۔ ٹیکس وصولی میں 18% اضافہ ہوا ہے۔ احساس پروگرام کی عالمی سطح پر پذیرائی ہوئی ہے، اس میں 260 ارب روپے اب رکھے گئے ہیں حکومت کی طرف سے احساس پروگرام کے لیے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ احساس پروگرام ہی ایک ایسا پروگرام ہے جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی جو اگلے الیکشن میں جائے گی تو یہ پروگرام
ان کے پاس لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہوگا کہ احساس پروگرام کے ذریعے ہم نے عوام کو یہ ریلیف دیے ہیں۔ موجودہ جو صورتحال ہے اس کے مطابق اس وقت اس پروگرام کی پوری دنیا میں پذیرائی ہے کہ یہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ اگلا جو سال ہے یہ ترقیاتی بجٹ میں حکومت نے جو اس کے لیے ترقیاتی بجٹ کا حصہ رکھا ہے وہ 900 ارب ہے، یعنی حکومت چاہتی ہے کہ اب جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے 2135 ارب روپے، جس میں 33% اضافہ ہوا ہے، اور ڈیمز جو ہیں ان کی مد میں حکومت نے ایک سال کے لیے جو ڈیمز پر خرچے کرنے ہیں وہ 21 ارب ڈالر کے ہیں۔ جو پرانے منصوبے چل رہے ہیں ان کی تکمیل کے لیے 21 ارب ڈالر ایک سال کے لیے رکھے گئے ہیں۔ 601 ارب روپے جنوبی وزیرستان کے لیے رکھے گئے ہیں، جو کہ بہترین بجٹ ہے، کیونکہ وہاں پر حالات آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3-4 سال سے جو سٹیبل نہیں تھے، اب وہ آرمی کی کوششوں سے وہاں پر حالات سٹیبل ہو چکے ہیں، اور 601 ارب روپے کا بجٹ وہاں کے لیے رکھا گیا ہے۔ 1.1 ارب ڈالر کووڈ-19 کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس بجٹ میں 739 ارب صرف کراچی کے لیے، جو روشنیوں کا شہر کراچی تھا، جو کہ اب گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے، تو وفاقی حکومت نے یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ وہاں پر ہماری حکومت نہیں ہے، وہ کراچی کو ایک بار پھر سنوارنے کے لیے انہوں نے کافی بڑی تعداد میں جو ہے اس کے لیے فنڈ مختص کیا ہے۔ زراعت کے لیے 12 ارب روپے، پانی کے لیے یا آبی وسائل کے لیے 91 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 54 ارب روپے فاٹا کے لیے، جو کہ اب KPK کے ساتھ منسلک ہے، اس کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ملک کے پسماندہ علاقوں کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 44 ارب روپے، صحت کے لیے 30 ارب روپے، اور پائیدار ترقی کے لیے 16 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ 5829 ارب اس سال کا ٹیکس کا ہدف حکومت نے مقرر کیا ہے کہ ہم نے اس ہدف کو جو ہے پورا کرنا ہے۔ گلگت بلتستان کے لیے جو فنڈز ہیں وہ 32 ارب سے بڑھا کر بجٹ میں 47 ارب کیا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں 10% اضافہ کیا گیا ہے۔ KPK کا بجٹ 118 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ سیالکوٹ کھاریاں حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے 233 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ 850 cc گاڑیوں پر سیل ٹیکس کی شرح 17% سے کم کر کے 12.5% رکھی گئی ہے۔ پھلوں کے رس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ IT زون کے لیے ٹیکس کی چھوٹ ہوگی۔ 3 منٹ سے زائد کال پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نافذ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ موبائل سروسز پر ود ہولڈنگ ٹیکس 12.5% سے کم کر کے 10% کر دیا گیا ہے، جو کہ آپ سمجھ لیں کہ 100 روپے کا کارڈ لوڈ کرنے پر آپ کو پہلے کو 88 روپے تقریباً 87.5 روپے ملتے تھے، اب وہ آپ کو 90 روپے ملیں گے۔ سندھ کو 12 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ بھی دی جائے گی۔ مردم شماری کے لیے 5 ارب روپے مختص ہیں۔ بلوچستان کو NFC کے علاوہ مزید 10 ارب روپے دیے جائیں گے۔ بلدیاتی الیکشن کے لیے 5 ارب روپے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ جو تیسرا بجٹ پیش کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرے خیال کے مطابق یہ ایک بہترین اور عوام دوست بجٹ ہے، جس میں مختلف چیزوں پر کمی ہی ہوئی ہے، کسی بھی چیز پر اضافی کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا، اور اگر حکومت نے جو اہداف اس وقت رکھے ہیں وہ ان اہداف کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اگلے سال کا بجٹ جو ہوگا وہ میرے خیال میں بہتر ترین بجٹ ہوگا۔ حکومت جب آئی تھی تو اس کے قدم بالکل لڑکھڑا رہے تھے، خزانے خالی تھے، اور پچھلے دونوں بجٹ جو ہیں وہ خسارے میں جا رہے تھے۔ تو اب جو باڈی لینگویج تھا عمران خان صاحب کا، وہ بڑا بہترین سا بجٹ سے پہلے بھی، اور بجٹ جب پیش ہوا تو اس میں نظر آیا کہ وہ بجٹ عوام دوست بجٹ بنایا گیا ہے۔ کچھ کمیاں اور کوتاہیاں رہی ہوں گی،
اور ہوتی بھی ہیں، کیونکہ ہر طرف پورا دھیان نہیں بھی دیا جا سکتا، تو ان کو بھی وہ مزید جو ہیں اگلے چند سال یا اگلا بجٹ، اگر اہداف حکومت اپنے پورے کرتی ہے تو اگلے بجٹ میں جو کمیاں اور کوتاہیاں اس بجٹ میں رہ گئی ہیں وہ بالکل جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوں گی۔ فوج کا جو بجٹ جس پر تقریباً تمام پارٹیز گلے پھاڑ پھاڑ کر کہتی تھی کہ ہر بار اتنا بجٹ بڑھا دیا جاتا ہے اور اتنا بجٹ فوج کھا جاتی ہے، تو فوج کا بجٹ وہ بالکل جو پچھلے سال چل رہا تھا وہی رکھا گیا، اس میں بالکل بھی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اور عوامی سطح پر جو ہے حقائق اور اعداد و شمار، ہمیں ان کو دیکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے، نہ کہ کسی سے سنی سنائی باتوں پر۔ اور پاکستانی عوام کو چاہیے کہ وہ جب بجٹ سیشن ہو تو وہ خود اس کو سنیں، لوگوں کے جو تجزیے ہیں، میرا جس پارٹی سے تعلق ہوگا میں اس کے مطابق اپنا تجزیہ کروں گا، ہر بندے کی اسی طور رائے جو ہے وہ قائم ہوگی، کیونکہ پارٹی بازی پاکستان میں اپنا بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ تو اس لیے بجٹ سیشن کو لائیو سن کر جو ماہر معاشیات اور اکنامکس کے جو ماہر ہیں ان کے تجزیے ان پر سننے چاہیے، نہ کہ وہ باتیں جو ہوٹلوں پر ہوتی ہے انہیں ذہن میں بٹھا کر اور ان کے جو ذریعے ہے اپنا بجٹ آپ بنا لیں۔ بجٹ بنانا ایک مشکل کام ہوتا ہے، چاہے وہ آپ اپنے گھر کا ہی بجٹ کیوں نہ بنا رہے ہوں۔ تو حکومت 3 سال بعد میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر یہ انہوں نے جو قرضے سے نکلنے کے بعد پہلا بجٹ اپنا دیا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک جو انہوں نے اہداف رکھے ہیں ان میں انہیں کامیاب کرے، کیونکہ ہمیں اس ملک کو ترقی کرتے دیکھنا ہے، نہ کہ ان پارٹیز آتی جاتی رہیں گی، لیکن ملک جو ہے وہ اس کو قائم رہنا چاہیے، اور اس کی ترقی کے لیے ہر آدمی کو اپنی کوشش کرنی چاہیے اپنی سوچ کے مطابق۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔